اور جو روڈوں پہ ہماری بہنیں نماز پڑھ لیتی ہیں، مسلح پکڑا مردوں کے پیچھے کھڑی یہ رب احتشام بھائی زندہ باد. اب توجہ سنو مولویوں، تم بھی سنو، علماء کرام، آپ نے بتانا ہے لوگوں کو، بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، دنیا بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ. دیکھو توجہ سے سنو، بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک امام کھڑا ہے نا، توجہ سے سنو، نماز پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے 100 صف ہیں یا 50، اور مسجد ہی کے اندر یا برآمدے کے اندر یا صحن کے اندر 100 صفوں کا فاصلہ، اور آگے کوئی کھڑا ہو صحن میں یا برآمدے میں، تو نماز ہو جاتی ہے. مسجد اور فنائے مسجد، مسجد، برآمدہ، صحن اور جو مسجد کا علاقہ ہے، اس میں اگر کیا ہو جائے، نہ رہے، تو نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہے، مکروہ ہے. لیکن جب مسجد سے آپ نکل گئے، کیا ہے، مسجد سے آپ نکل گئے، اب صفیں بن رہی ہیں، اب 6 فٹ کا فاصلہ اگر آ گیا تو نماز نہیں ہوتی. لہٰذا جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں جن کو پتہ نہیں تھا، اللہ ان کی نماز قبول فرمائے. کیا کریں، یہی دعا کریں گے ان کو، اور آج تک ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا کیا بنا ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اتصال ضروری ہے. تو آپ نے اگر ہزاروں کلومیٹر دور صفحے بنا لیے تو بنا سکتے ہیں، لیکن جہاں سے مسجد شروع ہوتی وہاں 6 فٹ کا فاصلہ ہزاروں کلومیٹر دور تک نہ ہو. اس لیے جو ہمارے بزرگ ہیں، بڑے بزرگ اولیاء اللہ، ہمارے سروں کے تاج اولیاء اللہ، اور ہمارے بزرگ اور ہمارے بڑے ریون کے بزرگ، وہ 50-60 لاکھ کے مجمع میں کیا کام کرتے ہیں، آپ کو احتشام بھائی یہ معلوم ہوگا کہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ممبر سے لے کر جہاں تک نظر جاتی اور جہاں تک لوگ ہوں گے، ہر صف میں ایک ایک آدمی کیا کر دیتے ہیں. السلام علیکم. جی سلمان ادھر بچے ز پروگرام کوم دا لفتہ کے خاص خبر ہی نراشا. تو میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ کیا ریون والے بزرگ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اتنا خیال کرتے ہیں، پوری دنیا میں ان کا کمال ہے کہ وہ ایک ایک آدمی کھڑا کر دیتے ہیں. اگر کوئی اتصال لوگوں کا ٹوٹ بھی جائے تو نماز خراب نہیں ہوتی. ریون والے زندہ باد. حضرت وہاں جنازہ پڑھنے کا بھی طریقہ بتا دیں. یہ سوالات تو ختم نہیں ہوتے ہیں. نہیں، بس اگر کسی کو، اس کو میں اس طرح کر دیتا ہوں، عورتوں کا جنازہ نہیں ہے، مرد جنازہ پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھیں. جی. اور اگر کسی کو مطلب دعا نہیں آتی، جیسے لیڈیز نے نہیں پڑھی ہوتی، تو 4 تکبیروں سے بھی بات. لیڈیز کے لیے جنازہ نہیں ہے. لیڈیز وہاں حرم میں ہوں بھی تو نہ پڑھیں. نہ، ٹھیک ہے، بیٹھی رہیں گی. ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو دعائیں نہیں آتی، یہ اچھا سوال ہے، ہمیشہ کے لیے سوال ہے. ایک آدمی جنازے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، دعائیں نہیں آتی. جواب، اس کا جواب یہ ہے کہ جو آدمی جنازے کے لیے کھڑا ہو گیا، وہ 4 اللہ اکبر کہے تو یہ واجب ہے، جنازہ ہو گیا، ثواب مل گیا. درمیان میں دعائیں جو ہے نا، یہ سنت ہے. دعائیں کیا ہے؟ سنت ہے. تو اب پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم نماز والی پڑھو. زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے. سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہو، فقہ حنفی میں پڑھ لیا کرو سورہ فاتحہ. لتعلموا انہا سنہ، بخاری شریف سے. چل لے بچے نہ، بچے زو روٹے نہ خورما، صبر ہو کر پروگرام میں کوما. لتعلموا انہا، تو سورہ فاتحہ ہی پڑھو سبحانک اللہم کے بعد، غور سے سنو، دعا کی نیت سے. شاباش. دعا کی نیت سے سبحانک اللہم کے بعد الحمد شریف بھی پڑھو دعا کی نیت سے. قرات کی نیت سے پڑھنا منع ہے، حدیث اس کی موجود ہے. اچھا، اور ہمارے فقہ حنفی میں بھی علامہ شرم بلالی نے لکھا ہے، حوالہ یاد رکھو کہ درست ہے. اور دوسری تکبیر کے بعد اللہم صلی، نماز والی، وہ جو تبارک ورحمت و ترحمت، یہ احادیث میں ہے، جب ہے تو یہ ہم پڑھ سکتے ہیں. اور تیسری تکبیر کے بعد اور چوتھی تکبیر کے سے پہلے جو ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، بہت دعائیں پڑھو اور بہت دعائیں یاد کرو. ہاں، تو ساری دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں. نہیں آتی تو اللہم ربنا پڑھو. تو صرف اللہ اکبر بھی اگر آپ کریں تو آپ کا جنازہ ہو جائے گا. جی.